السلام علیکم دوستو، حیدر انفو ہب کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو بنی اسرائیل کی تاریخ اور تابوت سکینہ کے متعلق ہے، اور آخر آج بھی یہودی اس تابوت کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جوابات آج اس ویڈیو میں دیے جائیں گے، تو لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کے متعلق سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون و امتحان ہوگا، اور جس میں آل موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں لفظ تابوت کا مطلب سکون اور سکینہ کا مطلب سامان ہے۔ اس صندوق میں ایسا سامان تھا جس سے دلوں کا سکون ملتا تھا، اور تفاسیر کے مطابق یہ صندوق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کیا، جس میں وہ اپنا خاص سامان رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ تابوت نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جس سے آج ان کی قوم بنی اسرائیل مشہور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام یہود تھا، جس کی نسل کو آج بھی ہم یہودی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آیا۔ اس کے بعد یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، جس میں وہ اپنا عصا مبارک اور آپ پر نازل ہونے والی تورات رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے لباس مبارک، عصا مبارک، امامہ مبارک اور آسمان سے اتارے جانے والا من و سلوہ بھی اسی صندوق میں رکھ دیا گیا، اور یہ صندوق قوم کے سرداروں کی تحویل میں چلا گیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس تابوت سے بڑی محبت کرتے اور اس کا بڑا ادب کرتے تھے، کیونکہ اس تابوت کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے۔ جیسا کہ کوئی آسمانی آفت آتی تو یہ لوگ اس صندوق کو آگے رکھ کر اللہ پاک سے دعا مانگتے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی اور مصیبت ٹل جاتی تھی۔ اور اسی طرح جنگ کے دوران یہ لوگ صندوق کو آگے آگے لے کر چلتے، جس سے یہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود دشمن پر غالب آ جاتے، اور اس تابوت کی حفاظت کے لیے اسپیشل فوج کا ایک دستہ تعینات تھا جو 24 گھنٹے اس کی حفاظت پر مامور تھا۔ ایک طرف یہ لوگ اس صندوق اور اس میں موجود انبیاء کرام کی چیزوں کا بڑا احترام کرتے تھے، لیکن دوسری طرف اللہ پاک کے احکامات سے منہ پھیرتے تھے۔ یہ قوم نہایت لالچی اور سرکش قوم تھی۔ اس قوم کو کوئی ظلم کرنے سے روکتا تو اذیتیں دیتے اور خدا کے نبیوں کو بھی قتل کر دیتے۔ جب ان لوگوں کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی تو خدا نے قوم عمالقہ کے ذریعے ان پر عذاب نازل کیا، اور قوم عمالقہ نے اسرائیلیوں کو قتل عام شروع کر دیا، اور تابوت سکینہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر شہر کے گندے کچرے میں پھینک دیا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو عذاب میں مبتلا کر دیا، جس سے شہر میں وبا پھیل گئی اور وہاں کے لوگ لا علاج مرض کی وجہ سے مرنے لگے۔ لوگ اس وبا سے پریشان ہو کر حاکم شہر کے پاس گئے، تو حاکم شہر نے نجومیوں کو بلایا اور ان سے اس عذاب کی وجہ معلوم کی، تو نجومیوں نے تحقیقات کے بعد بتایا کہ اس عذاب کی وجہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ یہ لوگ تابوت سکینہ کو واپس نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ ان لوگوں نے یہ تابوت کچرے سے اٹھا کر دوسرے شہر بھجوا دیا، اور جب یہ صندوق دوسرے شہر پہنچا تو حیرت انگیز طور پر وہاں پر بھی یہ وبا پھوٹ گئی اور لوگ مرنے لگے۔ اس صندوق کی وجہ سے اس ملک کے تقریباً 5 شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ تباہی کے بعد ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تابوت واپس اسرائیل بھیج دیا جائے۔ ان لوگوں نے اس تابوت کو بیل گاڑی میں رکھا اور اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ تابوت اسرائیل کی طرف گامزن رہا۔ اس وقت بنی اسرائیل پر حضرت شموئیل علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام طالوت جو کہ ایک نیک انسان تھا،
اس کو حاکم اسرائیل مقرر کرنا چاہتے تھے، مگر لوط اس بات پر راضی نہیں تھے اور وہ کسی بات پر عمل کرنے کو تیار نہ تھے۔ آخرکار ان لوگوں نے ایک شرط رکھ دی کہ اگر آپ ہمارے مقدس صندوق کو واپس لے آئیں گے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اللہ کے نبی راضی ہو گئے اور فرمایا کہ اگلے روز صبح تک یہ تابوت خود ہی تم لوگوں کے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ بات سن کر وہ نبی شموئیل علیہ السلام پر ہنسنے لگے اور ان کا مذاق بنانے لگے، لیکن جو ہی صبح ہوئی تو یہ تابوت ان کے پاس واپس آ گیا، اور حسب وعدہ ان لوگوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو انہوں نے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا اعلان کیا، جس کو ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کی اور تابوت سکینہ اس میں رکھ دیا۔ اس تابوت والے حصے میں صرف عالم اور خدا کے نبیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی انگوٹھی بھی اس تابوت میں رکھ دی گئی۔ ان کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا، لیکن یہ قوم ابھی تک نہیں بدلی تھی اور ان کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پیغمبروں کی تذلیل کرنا ان کا معمول بن چکا تھا، اور ان لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے قتل کے بعد ان کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم پر سخت غضبناک ہوا اور کچھ ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کر دیا اور اسرائیلیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بخت نصر یہ تابوت اپنے ساتھ لے گیا۔ بخت نصر نے اس تابوت کے ساتھ کیا کیا یہ آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا، اور یہودی جو اللہ تعالیٰ کی کسی دور میں لاڈلی قوم تھی ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئی۔ لیکن آج پھر ان لوگوں نے اسرائیل پر قدم جما لیے ہیں، اور آج بھی یہ قوم ویسی سرکش، لالچی، ظالم اور مغرور قوم ہے، جس کی زندہ مثال فلسطین پر وحشیانہ تشدد ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا تشدد مزید بڑھتا جا رہا ہے، جو عالم اسلام کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ اور اب یہودی بیت المقدس کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور مزید ان کا کہنا ہے کہ تابوت سکینہ بھی بیت المقدس کے نیچے دفن ہے۔ اب یہ تابوت نہ جانے کہاں ہے، لیکن جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تب وہ اس تابوت کو ڈھونڈیں گے اور اسرائیل لے جائیں گے۔ پھر دجال سے جنگ ہوگی، اور جنگ میں کامیابی کے بعد ایک بار پھر دنیا پر مسلمانوں کی حکومت برپا ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حیدر انفو ہب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہر بلا سے محفوظ فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام۔